السلام علیکم، میں ہوں حسنین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ غزہ میں جو فلسطین کے اوپر اسرائیلیوں کی جارحیت جاری ہے، جس پر مسلمانوں کی نے چپ سادھی ہوئی ہے، کیونکہ مسلمانوں کا خون ہی بہت سستا ہے، جہاں پر چاہے مرضی سے بہایا جائے، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، ہر جگہ مسلمانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کا خون جس بے دردی سے بہایا جا رہا ہے، اس میں مسلمانوں کی خاموشی بہت میٹر کرتی ہے، کہ جب تک آپ خاموش رہیں گے تو آپ کا خون بہایا جاتا رہے گا اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اب ریسنٹلی جو فلسطین میں جو جارحیت جاری ہے اسرائیل کی، اس میں 30,000 سے زیادہ لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں، شہید کیے جا چکے ہیں فلسطینی، اور 58,000 سے زیادہ لوگ انجلڈ ہو چکے ہیں، جن میں سے ہزاروں ایسے ہیں جو تاحیات کرپلڈ ہو چکے ہیں، معذور ہو چکے ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اب ریسنٹلی اقوام متحدہ کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں اگر بند راستے نہ کھولے گئے تو لاکھوں لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ غزہ میں اسرائیل نے راستے بند کر رکھے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے بین الاقوامی برادری کو خبردار کیا ہے کہ اگر راستے نہ کھولے گئے تو غزہ کی 1/4 آبادی بھوک اور قحط سے مر جائے گی۔ فوری امداد نہ پہنچائی گئی تو لاکھوں بچوں سمیت لاکھوں افراد مارے جائیں گے۔ غزہ میں پچھلے 4 ماہ سے اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ اردن کی جانب سے ابھی ریسنٹلی کچھ غزہ کے مختلف علاقوں میں طیاروں کے ذریعے خوراک کے پیکٹ گرائے گئے، لیکن وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ طیاروں کے ذریعے بھی صرف وہ چند لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اقوام متحدہ نے UN نے اس بات پر زور دیا ہے کہ راستے کھولے جائیں، لوگوں کو کم از کم، یہ تو ایک قانون ہے، ایک لا ہے کہ اگر جنگ ہو بھی صحیح تو پھر بھی معصوم شہریوں تک رسائی ہونی چاہیے، لوگوں کو خوراک پہنچانے کی سہولت ہونی چاہیے، ان کو میڈیسن کی سہولت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ انگریز جو اگر کسی پر تباہی بولے تو ان کے لیے اس طرح کی کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ راستے کھولیں یا مسلمانوں کو یا زخمیوں کو یا بچوں کو کوئی سیف راستہ دیں، ان کی خوراک کا بندوبست کریں۔ اب امریکہ جب یوکرین کے اوپر رشیا نے حملہ کیا تھا تو امریکہ کا پاکستان کے اوپر فوراً دباؤ تھا کہ آپ فوراً اس کی مذمت کریں، اور پاکستان کے پرائم منسٹر اس وقت جو عمران خان تھے، انہوں نے ہچکچاہٹ ظاہر کی کہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ہم کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، ہم خود دہشت گردی کا شکار ہیں، ہم کسی کی دوسرے کی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ جو غیر مسلم ممالک ہے، امریکہ، برطانیہ، انہوں نے ہماری تو کبھی مزاحمت نہیں کی کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کے اوپر جو ہے جارحیت کر رہا ہے، عراق کے اوپر، افغانستان کے اوپر، یہاں تو یہ مزاحمت نہیں کرتے، لیکن اگر کسی اپنے نان مسلم ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یہ ہمیں فوراً ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ تو عمران خان نے جب اس پر ہچکچاہٹ دکھائی تو جنرل باجوہ صاحب نے پھر خود پریس کانفرنس کر لی اور اس کی مزاحمت کر دی۔ اب OIC جو آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن ہے، اس کے 57 ممبر ہیں، ان میں سے ابھی تک کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس کی کم از کم مزاحمت کرتا اسرائیل کی اور کہتے اکٹھے فورم پر، اور کم از کم راستے کھولنے کا کہتے۔ اقوام متحدہ تو کہہ رہی ہے، لیکن ان میں سے کسی مسلم ملک کو یہ جرأت نہیں ہوئی، ان OIC کو یہ جرأت نہیں ہوئی، جو 57 اسلامی ملکوں کی جماعت ہے، کہ وہ اپنے فورم پر کم از کم اس چیز کو تو احتجاج کروائیں کہ ان کے راستے کھولیں، زخمیوں تک ادویات پہنچانے دیں، خوراک پہنچانے دیں۔ ان کی کوئی جرأت نہیں ہوئی۔ اور ریسنٹلی آج جو امریکہ کے بائیڈن صدر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب، قطر سمیت تقریباً 6 مسلم ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کرنے پر رضامند ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ یہ اسرائیل اور فلسطین کا 2 ریاستی حل ضروری ہے، اور چونکہ وہ اسرائیل کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں، امریکہ کی ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ وہ ٹوٹلی اس کو طیارے دے رہا ہے، اس کو اسلحہ دے رہا ہے، تمام اس کی سہولیات اس کو وہ پہنچا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ 6 مسلم ممالک تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان مسلم ممالک کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ کم از کم جنگ بندی پہلے کروا لیتے، بے شک بعد میں تسلیم کر لیتے۔ تو یہ جو مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے اتنا بے دردی سے، اس پر عوام تو کڑ رہی ہے۔ ہر مسلم ملک کے جو عام لوگ ہیں، ہم جیسے عام شہری ہیں، ان کا دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے،
لیکن جو ہمارے حکمران ہیں ان کے اوپر جوں تک نہیں رینگ رہے، ان کو وہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنے پیسے اور لالچ میں بے حس ہو چکے ہیں، اتنے امریکی دباؤ میں بے حس ہو چکے ہیں کہ ان کو جرأت ہی نہیں آتی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر غالب نے کہا تھا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یقیناً ان حکمرانوں سے جو ہماری اسلام ہے اس میں ان سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ جو ہم اسلامی اقدار، اسلام پر بلیو رکھتے ہیں، تو یقیناً جو مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے ان پر جو مسلم حکمران ہیں ان سے روز محشر ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی امداد کرے اور ان کو اسرائیل کے جابرانہ تسلط سے نجات دلائے، آمین۔ اللہ حافظ۔